پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوا کا ڈر ہے، الہوا، ہوا کہتے ہیں کہ دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے رجحانات اور اپنے خیالات کی پیروی کرنا۔ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، یہ نہیں جی میں کیا آ رہا وہی میرا مذہب ہے، میرا رجحان کیا ہے، بس جو اس رجحان کے مطابق بات کرے گا ہم تو اس کی مانیں گے۔ تو یہ نفس پرست آدمی یہ دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے رجحانات کا پیروکار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے مجھے اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے، اور یہ بات کھلے آنکھوں نظر آتی ہے۔ آدمی نمازی ہو، روزے دار ہو، اور بظاہر دین نما ہو، اور کتنا ہی بے دین آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے رجحان کے مطابق ہے، فوراً مان لیتا ہے، اور کتنا ہی با کردار تقوی شعار آدمی ایسی بات کہہ دے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، فوراً انکار کر دیتا ہے۔ تو اصل یہ آدمی نفس پرست ہے، جو اس کے نفس کے مطابق بات کرے اس پر ایمان لے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہوا کا ہے کہ دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے رجحانات پر عمل کرنے لگے، اور یہ چیز اسے حق سے محروم کر دے گی، یہ اسے صراط مستقیم سے محروم کر دے گی۔ امت مسلمہ میں جتنے فرقے ہیں اور جتنے گروہ ہیں، جتنی تقسیمیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کیا، اسے تو نظر انداز کر دیا۔ جو طبیعت میں آیا اچھا تو وہ اچھا کرنے لگا، جسے طبیعت نے نہ چاہا اس کا انکار کر بیٹھا۔ یہ امت میں فرقوں کی بنیاد بنی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میری امت میں کئی گروہ میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حق سچ والے کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے کو دیکھیں گے اور میرے صحابہ کے طریقوں کو دیکھیں گے۔ تو فرمانے لگے جو آدمی نفس پرست ہے وہ حق کے راستے سے، صراط مستقیم سے محروم ہو جائے گا۔ وہ عمل، اور دوسری چیز جس خطرے سے اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا وہ ہے دنیا کے معاملے میں لمبی لمبی آرزوؤں کو پالنا۔ بڑی ہی لمبی پلاننگ ہے، بازار میں کفن تیار ہے اور زبان حال سے اسے کفن بلا رہا ہے، اور اس کی پلاننگ دیکھیے ذرا، ایسا لگتا ہے ایک صدی اور اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے دوسرا جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ میری امت میں یہ بیماری بھی آئے گی کہ دنیا کے معاملے میں لمبی لمبی آرزو اور پلاننگ ہوگی۔ نقصان کیا ہوگا؟ فَيُنْسِيَ الْآخِرَةَ، یہ اپنا کل بھول جائے گا، اپنا جانا بھول جائے گا، اپنا وطن اصلی بھول جائے گا، جس سفر پہ اس نے روانہ ہونا ہے اسے فراموش کر بیٹھے گا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اے میرے دوست کس دھوکے میں گیا؟ یہ صحت گئی، یہ جوانی گئی، یہ حسن گیا، یہ کمر جھکی، یہ گھٹنوں میں درد ہوا، یہ جیب خالی ہوئی، اور ایک دن آئے گا تیری زندگی کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ کہنے والا کہہ رہا جب دیکھو دنیا والے کسی کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے، ذرا اس نظر سے بھی دیکھ لو اس سواری پہ سوار ہو کے کل تو نے بھی سفر کرنا ہے، اس سواری پہ سوار ہو کے تو نے بھی سفر کرنا ہے۔ لیکن لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی پلاننگ اس سفر کو بھلا دیا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے کہ تمہارے زندگیوں میں اور تمہارے گھروں میں اور تمہارے دلوں میں یہ دونوں بیماریاں نہ آنے پائیں،
یہ سب سے خطرناک وائرس ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک وائرس ہے جس کی خطرے کی خبر اللہ کے نبی دے رہے کہ آدمی دین اور مذہب کے معاملے میں اپنے خیالات کے رجحانات پہ عمل کرے اور لمبی لمبی امیدوں پہ زندگی گزر رہی ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔